آج ہم بات کریں گے لوگوں کے بارے میں. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا بولیں گے, میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ نہیں کیا, لوگ کیا ہوگا. ارے اگر میں نے تعلیم مکمل نہیں کی تو لوگ کیا سوچیں گے. میرے پاس ڈگری نہیں ہے, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں ایک کالج ڈراپ آؤٹ ہوں, یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ ہوں, میں اسکول ڈراپ آؤٹ ہوں, یا ایون نہیں پڑھا ہوا. کیا سوچیں گے لوگ. ارے لوگ کیا سوچیں گے, میری عزت تو خاک میں مل جائے گی اگر ایسا ہو گیا. لوگ کو پتہ چل گیا تو اور برا ہوگا. یہ بات, اس کے بارے میں بات کریں. میرا نام عثمان ہے. پہلے بھی میں اپنے آپ کو تعارف کرا چکا ہوں. اگر آپ میرے بارے میں نہیں جانتے تو جائے میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں, اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے. اس میں بتا چکا ہوں میں ایک عام آدمی ہوں جو نہ اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے, مطلب اپنی شکل لے کے آ کے اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا. مطلب میں اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنی شکل لے کے آؤں, میں ایک اسپیکر بن جاؤں, پھر میں یونیورسٹیز میں آ رہا ہوں, مجھے پیسے مل رہے ہوں, مجھے اسپانسرز مل رہے ہوں. مجھے وہ نہیں چاہیے, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. میں اس لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہا. میں جو کر رہا ہوں اس لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں تاکہ جب میں جاؤں یہاں سے دنیا سے تو میں اللہ کو جواب دے سکوں. میں حق کے راستے پہ کھڑا تھا, میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, ظالم کے خلاف آواز اٹھائی, مظلوم کے ساتھ کھڑا تھا, حق کے ساتھ کھڑا تھا, غریبوں کے ساتھ کھڑا تھا, یتیموں کے ساتھ کھڑا تھا, کمزوروں کے ساتھ کھڑا تھا, نادانوں کے ساتھ کھڑا تھا, ڈپریسڈ مایوس لوگ نا امید ہو گئے ان کے ساتھ کھڑا تھا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا, کبھی نا امید نہ ہونا. تو پھر کیوں تم اب اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہو؟ کبھی بھی مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت آئے گی, آج نہیں تو کل آئے گی, ضرور آئے گی. لوگ ایسے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, میری زندگی ختم, اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو, میں برباد ہو گیا. مایوس نہ ہو. اگر تمہارے اوپر بینک کا قرض بھی ہے, تمہارے اوپر 1 کروڑ کا قرض ہے, 10 کروڑ کا قرض ہے, 1 ارب روپے کا قرض ہے, پھر بھی تم مایوس مت ہو. مایوس تمہیں زیب نہیں دیتا, کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا, مایوس نہیں ہونا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ بھی ہو جائے مایوس نہیں ہونا. مایوسی حرام ہے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. دوسری بات, ہم بات کر رہے تھے لوگوں کے بارے میں. لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں لوگ کیا بولیں گے. ارے میں نے یہ کر دیا تو کیا ہوگا, ارے ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو, کیونکہ جب تم قبر میں جاؤ گے تو لوگ تمہاری فکر نہیں کریں گے, تمہاری قبر پہ آئیں گے بھی نہیں. یہ میں آپ کو فیکٹ بتاؤں, ریئلٹی, کہ تمہاری قبر پہ آئیں گے بھی نہیں لوگ, کبھی دیکھیں گے بھی نہیں, پیچھے مڑ کے کبھی نہیں دیکھیں گے. جن کی وجہ سے تم فکر کرتے ہو نا, جن لوگوں کی وجہ سے, لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کریں گے, میں نے ایسا کیا تو کیا ہوگا, تم ان لوگوں کی فکر کرتے ہو نا. دیکھنا جب تم مرو گے نا, ایک دن تمہیں مرنا ہے, ہر انسان کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ایوری سول ول ٹیسٹ ڈیتھ. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ ریالٹی ہے. جب تم مرو گے ایک دن تو دیکھنا, تم قبر میں جاؤ گے, اس کے بعد دیکھنا کون آتا ہے تمہاری قبر پہ. کوئی بھی نہیں آئے گا, میں آپ کو گارنٹیڈ بتا رہا ہوں, سوائے ان لوگوں کے جو آپ سے پیار کرتے ہیں, یا آپ کے فیملی ممبرس, فیملی میں ماں باپ, بہن بھائی باز, یا آپ کی اولاد, یہ لوگ, یا آپ کے دادا دادی ہیں, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, بس وہ, اور آپ کی اولاد. اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا. بہت کم ہو گیا کہ کوئی آ گیا, ویسے کوئی نہیں آئے گا. 99% چانسز ہے کہ کوئی نہیں آئے گا, اور اگر کوئی آتا ہے 1% چانس ہے آنے کا. جو بندہ آتا ہے سمجھ جانا وہ سچا دوست تھا تمہارا, وہ سچ میں تم سے پیار کرتا تھا, لیکن اس ٹائم دیر ہو چکی ہوگی, تم تو قبر میں ہوگے, تم واپس تو آ نہیں سکتے دنیا میں. اگر کسی کو دیکھنا ہے نا کون تمہارا سچا دوست ہے, تو ایک اور طریقہ آزمانے کا.
جب تم مشکل میں مدد مانگنا اس سے. اگر وہ تمہاری مدد کرے گا اس کا مطلب وہ تمہارا سچا دوست ہے، اور اگر نہیں کرے گا مدد اس کا مطلب وہ تمہارا سچا دوست نہیں ہے. وہ بات کو ٹال دے گا یا بہانے بنا دے گا، کہے گا ہاں اچھا یار میں پھنسا ہوا ہوں، میں پھر آتا ہوں، آج تو میں نہیں آ سکتا، تمہاری مدد نہیں کر سکتا. سمجھ جانا وہ بہانے بنا رہا ہے، ٹال رہا ہے بات. وہ اصل میں تمہارا سچا دوست ہے ہی نہیں، تمہاری پرواہ کرتا ہی نہیں. سیکنڈلی، لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو. جن لوگوں کی تم فکر کرتے ہو، جب تم مٹی میں جاؤ گے تمہارا پیٹ مٹی بھرے گی. کیا بھرے گی؟ تمہارا پیٹ مٹی بھرے گی. تمہارا پیٹ، ہر انسان کا پیٹ مٹی بھرے گی، ہر انسان مٹی میں جائے. اس ٹائم یہ لوگ تمہاری پرواہ نہیں کریں گے، تو بھول جائیں گے. 1 2 3 4 5 دن یاد رکھیں گے، 5 دن تمہیں بھول جائیں گے. تم اگر بڑے سے بڑے کوئی بھی فیمس ہو، تمہارے پاس فیم ہے، تمہارے پاس بہت پیسہ ہے، تمہارے پاس بہت طاقت ہے، کچھ بھی ہے تمہارے پاس، سب کچھ بھول جائیں گے. یاد نہیں رکھیں گے تمہیں. کیوں رکھیں گے تمہیں یاد؟ پیسہ بھی ہے تمہارے پاس. تم مجھے آج بتاؤ کہ آج کوئی بلینر ہے، صحیح ہے، اگلے 100 سال بعد دیکھنا اسے کوئی یاد نہیں رکھے گا، کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا. اگر تمہیں یاد ہے کوئی بلینر 100 سال پہلے، بلینرز پتہ ہے تو مجھے بتاؤ نا. کسی 5 کے بتا دو نا. ارب پتی آدمی جو 100 سال پہلے مرے اور تم جانتے ہو. 100 سال کیا، 50 سال پہلے مرے ہو، 50 سال پہلے مرے ہوں اور وہ ارب پتی آدمی تھے. کوئی 5 ایسے نام بتا دو. یہ میں بتا دوں کہ 99% لوگ نہیں جانتے ہوں. 1% ہوگا، 1% سے بھی ایسے جانتے ہی نہیں. سب لوگ بھول جاتے ہیں. جب تک اس کے پاس، جب تک وہ زندہ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، جب تک اسے یاد رکھیں گے. جب وہ مر گیا بھول جائیں گے، یا اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تو بھی بھول جائیں گے. یاد رکھنا ہے بات. جب تک وہ زندہ ہے جب تک اسے یاد رکھیں. جب وہ مر جائے گا اسے بھول جائیں گے. اس کے بعد جب تک پیسہ ہے تو اسے یاد رکھیں. اسی طرح سیلیبریٹیز بڑے بڑے اسپورٹس کے لوگ گئے، بڑے بڑے 100 آج سے 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے جو انسان مرا تھا، یاد ہے؟ اسپورٹس میں. اسپورٹس کا بتاؤ مجھے، سیلیبریٹیز بتاؤ جو بہت فیمس لوگ تھے 40 سال پہلے. یاد ہے کسی کو؟ نہیں ہے. میجورٹی آف کو یاد نہیں ہوگا 40 سال پہلے مرے اسپورٹس کے لوگ یا فیمس سیلیبریٹیز، بڑے بڑے لوگ. کیونکہ ان لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے نہیں کیا کچھ. جو لوگ ہیں ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں. کچھ کیا. اب جن لوگوں نے کیا وہ سب کو یاد ہے. قائد اعظم نے پورا پاکستان بنا دیا، ہمارے لیے پاکستان آزاد کر دیا. 22 کروڑ لوگوں کو یاد ہے قائد اعظم. آج بھی یاد ہے اور یاد رہیں گے. اگلے آنے والی ہزاروں نسلیں سب کو یاد رہیں گے. یہ ملک کس نے بنایا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح، جو بہت بڑے لائر بھی تھے. اس کے علاوہ علامہ اقبال، سب کو یاد ہے کیونکہ انہوں نے دنیا کو بدل دیا تھا. مسلمانوں کو چینج کر دیا تھا. چینج لے کے آئے تھے مسلمانوں میں. اپنی شعر اور شاعری سے لوگوں کو چینج کر دیتے. آج بھی ان کی شعر اور شاعری پڑھی جاتی ہے. لیاقت علی خان، سب کو یاد ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان بنانے میں مدد کی تھی. سر سید سب کو یاد ہے. سر سید کون تھے؟ اور بھی بہت سارے ہیں. فاطمہ علی جناح، اس کے علاوہ بہت سارے اور ہیں. وہ سب کو یاد ہے. کیوں یاد ہے؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے کام کیا تھا، اپنے لیے نہیں کیا تھا، اپنی ذات کے لیے. کہ میں بس پیسہ کماؤں یا میں فیمس ہو جاؤں یا میرے پاس گاڑی آ جائے، بنگلہ آ جائے، میں اپنی ساری زندگی اپنا 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 کرتے کرتے قبر تک تم پہنچ جاتے ہو. کہاں تک تم پہنچ جاتے ہو؟ قبر تک. تم جاتے ہو قبر میں گرتے ہو. اپنا اپنا کرتے ہی تم قبر میں گر جاتے ہو. سارا مٹیریل جو تمہارے پاس ہوتا ہے، گاڑی بنگلے دولت جو بھی ہے تمہارے پاس، وہ سارا وہیں رہ جاتا ہے. تم ہوتے قبر میں، فوراً موت آتی ہے، ایک دم موت آتی ہے. یا تم ایکسیڈنٹ میں مر جاؤ گے، یا تم بیماری سے مر جاؤ گے، یا تمہیں بخار ہو جائے گا، تم اس طرح بھی مر سکتے ہو، یا تم رات میں سو گے صبح نہیں اٹھو گے. ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. بہت لوگوں کے ساتھ مر جاتے ہیں، نہیں اٹھتے صبح. کیوں؟
کیونکہ ان کی موت لکھی ہوتی ہے. سب کی موت لکھی ہے، ایک دن تمہاری بھی موت آنی ہے. پہلے سے کتاب میں درج ہے، اس دن تمہاری موت آئے گی. اللہ سب جانتا ہے کب کس کی موت آنی ہے. ہر انسان کو مرنا. تم اپنا کیوں سوچتے ہو؟ عیدی صاحب سب کو یاد ہے. کیوں یاد ہے عیدی صاحب؟ کیونکہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کام ہی نہیں کیا، اپنا سوچا ہی نہیں. میں مال بناؤں، میں گاڑی بناتا ہوں، میں فیمس ہو جاتا ہوں، میں عزت کماؤں، یا میں بنگلے بناؤں. انہوں نے یہ بات سوچی نہیں. انہوں نے صرف سوچا. کیا سوچا انہوں نے سوچا کہ اس دنیا کے لیے کچھ کرتا ہوں، یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کرتا ہوں، تاکہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں تو اللہ کو جواب دے سکوں. میں کہہ سکوں یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، میں جس راستے پہ چل سکتا تھا میں نے اپنی پوری کوشش کی. جس راستے پہ تو چاہتا تھا میں چلوں اس راستے پہ میں نے چلنے کی پوری کوشش کی، صحیح راستے پہ چلنے کی. میں نے لوگوں کی مدد کی، جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا. میں نے اپنا مال بنانے کا نہیں سوچا کہ میں اپنا مال بنا کے رکھتا جاؤں اور گن کے رکھتا جاؤں، جیسے قرآن میں لکھا ہے جمع کر کے گن کے رکھتے ہیں مال. یہ نہیں سوچا. میں بات آتی ہے جو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جن نے بڑے بڑے کام کیے وہ یاد ہے لوگ، اور لوگ یاد نہیں ہیں. صلاح الدین ایوبی کیوں یاد ہے آج بھی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے کام کیا ہی نہیں. صلاح الدین ایوبی نے، انہوں نے تو دنیا کے لیے کام کیا، فلسطین کو آزاد کرا. اس ٹائم پورا یورپ ایک طرف تھا اور صلاح الدین ایوبی ایک طرف تھے. یورپ ایک طرف، صلاح الدین ایک طرف. صلاح الدین ایوبی نے پورے یورپ کو شکست دی اور فلسطین واپس لیا. آج بھی جب اسرائیلی فورسز فلسطین پر اٹیک کرتی ہیں تو جو فلسطین میں لوگ ہیں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، سب صلاح الدین کو پکارتے ہیں. حالانکہ صلاح الدین انتقال کر چکے ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن کہتے ہیں صلاح الدین آؤ واپس. صلاح الدین پکارتے ہیں، صلاح الدین کو پکارتے ہیں واپس. کیوں؟ ہمیں کیوں نہیں پکارتے؟ کیونکہ پتہ ہے انہیں کہ یہ سارے لوگ اپنے ہی چکر میں، اپنی مال بنانے میں لگے ہیں، اپنی کام میں لگے ہیں. میرا کام اتنا بن جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے، مجھے عزت مل جائے، میں فیمس ہو جاؤں، جو بھی ہے تمہیں، یا میں یہ کام کر جاؤں، میں اتنا بڑا فٹ بالر بن جاؤں یا کرکٹر بن جاؤں. اب میں بن جاؤں بس. میں بنوں. یہ ریزن. اگر میں سے باہر آ جائیں تو بہت بڑی چیز ہو جائے گی. میں لگے ہوتے ہیں. میں دنیا کا سوچتے ہی نہیں. جب تم مرو گے تو تمہیں احساس ہوگا میں نے اپنے لیے کتنا جیا اور لوگوں کے لیے کتنا جیا. 0.00000001% بھی تم لوگوں کے لیے نہیں جی. لوگوں کا مطلب ہے لوگوں کے لیے تم نے کیا خدمت کی. رزق پہنچا سکتے تو پہنچایا، مدد کر سکتے تو مدد کی، اسلام کو پھیلا سکتے تھے پھیلایا، اسلام کو کر سکتے تھے کچھ کیا. کچھ بھی. whatever you can do. Have you done anything for the Muslims and for the non-Muslims, for the humanity? آج کی نیلسن منڈیلا کو جانتے ہیں، انہوں نے اپنی سوچ سے باہر آ کے لوگوں کے لیے کچھ کیا. اور آج کیوں محمد علی باکسر انہیں کیوں لوگ جانتے ہیں؟ آج کیوں لوگ جانتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، لیکن لوگوں کو یاد ہے. وہ لوگ یاد ہے جنہوں نے لوگوں کے لیے کچھ کیا. وہ لوگ یاد نہیں جنہوں نے اپنے لیے کیا. بڑے سے بڑا فنکار آیا، اداکار آیا، لوگوں کو یاد نہیں ہے. کیوں یاد نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اپنے لیے کر کے گیا. جو لوگوں کے لیے کر کے گیا وہ لوگوں کو یاد ہے. عثمانی سلطنت لوگوں کو یاد ہے. عثمان یاد ہے لوگوں کو. کون تھا عثمان؟ عثمانی سلطنت کیا تھی؟ عبدالحمید جو آخری سلطان تھے، لوگوں کو یاد ہے.
ارطغرل لوگ کو یاد ہے؟ کیوں یاد ہے؟ یہ جو لوگ آئے تھے 500 600 700 800 سال پہلے، ابھی تک کیوں یاد ہے وہ؟ ایون کہ جو 1000 سال پہلے لوگ آئے تھے، صلاح الدین ایوبی، کیوں یاد ہے وہ؟ القدس فتح کیا تھا، واپس لیا تھا جیروسلم، عیسائیوں سے لیا تھا اس ٹائم، اس لیے یاد ہے مسلمانوں کو۔ آج بھی فلسطین میں لوگ پکارتے ہیں صلاح الدین واپس آؤ، صلاح الدین واپس آؤ۔ کیوں پکارتے ہیں صلاح الدین کو؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی صلاح الدین بن نہیں سکتا، یہ ہے ہماری اوقات۔ کیوں پکارتے بڑے بڑے لیڈرز کو؟ وائے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی بن نہیں سکتا، کیونکہ ہم لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہماری سوچ شروع ہوتی ہے اپنے سے، لوگوں کے بارے میں کہ لوگوں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچتے، اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ ارے اگر میں نے ایسا کر دیا تو لوگ کیا سوچیں گے، یہ بھی تو سوچ آتی ہے۔ میں نے ویسا کر دیا تو لوگ کیا سوچیں گے، اگر ایسا ہو گیا تو لوگ کیا سوچیں گے، میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ ایسا لوگوں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دو، یہ لوگ تمہاری فکر کریں گے نہیں۔ جب تم قبر میں ہوں گے تو یہ ایک بھی نہیں آئے گا تمہاری قبر کی طرف، تو کیوں فکر کرتے ہو تم ان کی؟ کیوں پرواہ کرتے ہو ان کی؟ جب یہ تمہاری پرواہ نہیں کرتے، تمہیں کسی کتے نے کاٹا جو تم ان کی پرواہ کرتے؟ نہیں نا، اس وجہ سے تم ان کی پرواہ کر رہے ہو۔ یہ تمہاری پرواہ نہیں کرتے، لعنت بھیجو لوگوں کو جو لوگ تمہاری پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ساری بات ہے، لوگوں کو چھوڑو، لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ اگر میں نے کوئی سخت الفاظ استعمال کیا ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جو لوگوں کی فکر کرنا ہے نا، یہ چھوڑ دیں گے۔ جب اس چیز سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کچھ بڑا کریں گے۔ جب آپ لوگوں کی فکر کرتے تو آ جاتی میری ذات پہ بات، مطلب میں پہ بات، میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ لوگوں کی فکر کر رہے ہیں نا، وہ کیا سوچے گا، میری تو عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں اپنی عزت کا خوف یا اپنے رزق کا خوف۔ تو جب آپ لوگوں کی فکر کرنا چھوڑیں گے تو اپنی ذات سے باہر نکلیں گے، اپنی ذات سے باہر نکلیں گے، پھر آپ لوگوں کے لیے کچھ کریں گے۔ جب تک آپ لوگوں کی فکر کرتے رہیں گے، آپ اسی گول چکر میں گھومتے رہیں گے۔ اس چکر سے باہر نکلنا ہے تو لوگوں کی فکر کرنا چھوڑیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ یار اگر میں نے پوری تعلیم حاصل نہیں کی، میں نے ڈگری نہیں لی، ان کا پیشن کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک بندہ ہے وہ کرکٹر بننا چاہتا ہے، اس کا پیشن ہے کرکٹ میں جاؤں، لیکن تعلیم اگر میں نے پوری نہیں کی تو لوگ کیا سوچیں گے۔ بھائی اگر تم نے کالج تک پڑھ لیا ہے، کرکٹ میں جانا چاہتے ہو، کرکٹ اکیڈمی میں لے لو، یا تم ساتھ میں پڑھتے بھی رہو، لیکن یہ مت سوچو کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ نہیں پڑھنا نہیں پڑھو، تمہاری مرضی، جیسے تم چاہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ چھوڑنا سوچ دو کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ تم جو بننا چاہتے ہو بنو، لیکن لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ جب تم اس چیز سے باہر آ جاؤ گے تو تم بہت بڑے انسان بنو گے، کیونکہ آپ اپنی میں سے باہر آ جاؤ گے۔ لوگوں کی پرواہ کرتے تو آپ اپنی پرواہ کرتے ہو کہ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں اپنی پرواہ کرتا ہوں۔ تو اپنی پرواہ سے باہر آ جاؤ گے، میں اس سے باہر آ جاؤ گے۔ جب آپ اس سے باہر آؤ گے تو پھر آپ بڑا سوچو گے کچھ کہ میں لوگوں کے لیے کیا کروں، کہ میں مر جاؤں لیکن ثواب مجھے ملتا رہے۔ میں اسلام کے لیے گیا کہ میں دین اسلام کس طرح پھیلاؤں، یا میں کس طرح میں مر جاؤں مجھے ثواب ملتا رہے۔ کوئی ایسا سسٹم کریٹ کر دوں، آرگنائزیشن بنا دوں، ایسی چیریٹی کی یا کچھ اور بنا دوں، کوئی مدرسہ کھول دوں کہ ثواب ملتا رہے، بچے پڑھتے رہیں، یا درخت لگا دوں اتنے کہ لوگ جو پھل توڑ کے کھائیں ثواب ملتا رہے۔ ایک زمین خریدو، وہاں پر اناج لگا دوں، چاول لگا دوں یا آٹا لگا دوں،
کی جو وہ ہوتی ہے وہ لگا دوں، تاکہ جب اس پہ گندم نکلے تو وہ گندم فری میں بٹتے رہے. سسٹم بنا دوں کہ اس میں نے سمجھے کہ جیسے کہ آپ نے خریدی 1 ایکڑ زمین یا 2 ایکڑ یا 5 ایکڑ، جتنی بھی ایکڑ زمین خریدی، اس پہ آپ نے گندم لگا دی. اب جب آپ مر بھی جائیں تو ایک سسٹم بناؤ، 2 آدمی ہو جو اس میں سے گندم توڑ کے لوگوں تک پہنچاتے رہے. آپ کا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ دیکھتا رہے اس چیز کو کہ وہ لوگوں تک پہنچا رہے نہیں پہنچا رہے. یا آپ کا بیٹا پہنچاتے رہے اسے، مطلب سسٹم بنا دو، کوئی سسٹم کریٹ کر دو. سیدھی بات، رزق پہنچ رہا ہے لوگوں تک، ثواب پہنچ رہا ہے مجھے. مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے، میں نے ایک جگہ خرید لی مدرسے کے لیے، قرآن حافظ بن کے نکل رہے ہیں اور دین پھیلا رہے ہیں. کوئی لنڈن جا کے، کوئی نیو یارک جا کے وہاں اسلام پھیلا رہا ہے، غیر مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، سیدھے راستے کی طرف آؤ، کامیابی تمہاری اس راستے میں ہے. تو جو مسلمان ہوتا جائے گا آپ کو بھی ثواب ملتا جائے گا. مطلب کوئی سسٹم کریٹ کر دوں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ کر کے جاؤں، تاکہ اللہ کو جب جواب دوں، اللہ سے میں کہہ سکوں اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں تیرے دین جو تو نے راستہ دکھایا بتایا چلنے کے لیے، اس پہ میں چلا اپنی پوری کوشش کر کے کہ اس راستے پہ میں بھرپور چلوں صحیح طریقے سے. میں نے اپنی پوری کوشش. تو یہ تھا آج کا ٹاپک.